अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज का जो वीलॉग है ये एक तकलीफ़ दह एक ख़बर है उस पर। और मैं तो इसको एक सानहा समझता हूं, क्योंकि जिस शख्सियत के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, जो वाक़या हो रहा है, मैं ज़ाती तौर पे मेरा उनके साथ ताल्लुक़, हमारे जो शहर है रहीम यार ख़ान, उसकी वो माया नाज शख्सियत, सहर अंगेज़ शख्सियत, शोला बयां मुकर्रर, एक दानश्वर, इंतहाई एक नरम दिल और दर्द दिल रखने वाले सियासी समाजी, जो आप रहनुमा भी कह लें, और कानूनदान, पाकिस्तान जो बार कौंसिल के भी रहनुमा, पंजाब बार कौंसिल के सदर रहे, मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब, आज वो हम में नहीं हैं। और तहरीक इंसाफ के वो एमएनए थे, और उनकी जो वफ़ात हुई जिन हालात में हुई, उसके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये इस पे जो वीलॉग करने का मकसद ये है कि इस हवाले से अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। हार्ट अटैक की खबर आई थी कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। पार्लियामेंट लॉजेस में इस्लामाबाद में वो मुकीम थे। पोली क्लिनिक में उनको ले जाया गया, जो इस्लामाबाद का एक अस्पताल है। सबसे पहले इमरजेंसी में वहीं पे ले जाया जाता है, नॉर्मली सबसे करीब भी वही जगह थी। इशू कहाँ से हुआ जनरेट, उनके जो साहबजादे हैं हसन मुस्तफ़ा एडवोकेट, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की और कहा कि वो अब खामोश नहीं रहेंगे। जो हकायक हैं, जिन हालात में उनके वालिद साहब की वफ़ात हुई, वो सामने लेकर आएंगे, चाहे जो भी हो जाए। इस पे बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हुई कि ऐसा क्या हुआ है। ज़ाहिर बात है, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, और फिर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ हो, और एक आजकल भी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, तो लोगों के जितने मुंह उतनी बातें। उनका एहतराम है, उनका जो मौक़िफ़ है वो यकीनन सामने आएगा, उस पर फिर बात होगी क्या है। लेकिन जो हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं। मैं समझता हूँ होलनाक भी हैं और खौफनाक भी हैं कि हमारे मुल्क में, कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि जो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, और जो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट लॉजेस, वहाँ जो एमएनएज हैं, जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से हो, हुकूमत से हो, वहाँ क्या सूरत हाल है। और ये हमारे माशरे की जो ये तस्वीर सामने आई है, ये हमारा सबका मजमूई रवैया है। इस पे हम बचपन से भी कुछ इश्तिहारात भी देखते थे, अवेयरनेस कैंपेन्स देखते थे कि ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है। आप गाड़ी पार्क करते हैं और गलत पार्किंग करते हैं, और उसका खमियाजा ये होता है कि किसी को एमरजेंसी है, अस्पताल जाना है, दवाई लेने जाना है, कुछ भी और हो सकता है। ये अमली सूरत। अब हुआ क्या है, हम आपको इसकी तफसील बताते हैं। ये कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ है, जब मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब की इस वफ़ात के बाद, ये नॉर्मल एक प्रैक्टिस है कि इज़हार तज़ियत भी होता है, और कार्रवाई जो है वो तमाम एजेंडा मुअत्तल होता है। उसी तरह हुआ। एमक्यूएम के रुकने असम्बली ख्वाजा इजहार ने इसकी निशानदही की, और उन्होंने बताया, क्योंकि सारे पार्लियामेंट लॉजेस में एक दूसरे के कोलीग होते हैं, पार्टियों से पार्टी जो वाबस्तगी होती है उससे बालातर होकर सबका एक ताल्लुक होता है। उन्होंने बताया, जो तस्वीर कशी की, जो मंजर कशी की, जो बताया, उस दिन जब मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब को हार्ट अटैक हुआ, तो पार्लियामेंट लॉजेस में क्या हुआ। बहुत ही एक क्या क्या इससे बड़ा दुख कोई नहीं, उनकी फैमिली के लिए भी। इसमें काश का लफ्ज़ आ जाता है कि काश ये ना होता, तो आज मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब हमारे दरमियान होते। एजिड थे, उनकी एज काफ़ी थी, बुज़ुर्ग शख्सियत, लेकिन इस मामले में अच्छा, कुछ अरसे पहले, चंद माह पहले, उनका एक बहुत खौफनाक एक्सीडेंट भी हुआ, उसमें भी वो सर्वाइव कर गया। अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी दी। ये तो गफलत है, इसका तो इल्ज़ाम किसी के ऊपर बनता है।
عام اس کو تو قتل عمد بھی کہا جاتا ہے، جو مطلب آپ سے ایک خطا ہو جائے اور کسی کی جان چلی جائے، یہ صورتحال پیش آئی جب ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ تو کیا تھا ان کے لاجز کے باہر جب ان کو لایا گیا ہسپتال پہنچانے کے لیے، گاڑی کو کال کیا گیا، ایمرجنسی تھی نا، لیکن گاڑی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ کیوں؟ غلط پارکنگ، گاڑی پورچ تک نہیں آئی، اور ان کو ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحب کو کندھوں پر اٹھا کر لانا پڑا۔ جب آپ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس وقت جو پیشنٹ ہے اس کو لٹانا پڑتا ہے، اس کی جو موومنٹ، اگر اس کو آپ کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، چار بندے، کسی نے ٹانگیں پکڑی ہیں، ہاتھ، آپ خود سوچیں اس کی جو پوزیشن ہے طبی لحاظ سے کتنی آکورڈ، اور اس کے اوپر پریشر کہ آلریڈی ہارٹ کام نہیں کر رہا، خون کی گردش کام نہیں کر رہی۔ تو یہی صورتحال یہاں ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بات کی اس موقع پہ، انہوں نے کہا کہ ہر بلاک کے آگے سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے، ایک مریض کو ایمرجنسی کے دوران ایمبولنس میں لے کر نہیں لے جا سکے۔ ارکان پارلیمنٹ نے اس پہ آواز اٹھائی، اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ یہ صورتحال پہلے بھی درپیش ہوئی ہے، یہاں تو ایک قیمتی جان چلی گئی جو بچ سکتی تھی۔ اور اسی پر جو یہ ساری صورتحال ہے، ڈپٹی اسپیکر وہ کسٹوڈین ہیں پارلیمنٹ لاجز کے، غلام مصطفیٰ شاہ، انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کا دورہ کیا 7 اگست کو۔ آج 8 اگست ہے، ہم جب یہ ویلاگ کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ اور داخلی راستوں پر گاڑیاں پارک کیے جانے پر انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا، نوٹس لیا۔ اچھی بات ہے، آئندہ کوئی اور قیمتی جان، کوئی اور صورتحال پیش نہ ہو، لیکن ممتاز مصطفیٰ صاحب تو چلے گئے۔ اور یہ اس ملک کی اشرافیہ جو عوامی نمائندے ہیں، یہ ان کا حال ہے، گاڑیاں پارک کرتے، وہاں وسیع و عریض پارکنگ موجود ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ، لیکن بات تو آ جاتی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس میں، یہ غفلت ہے۔ اور کس کی گاڑی تھی، کن کی تھی جس نے یہ راستہ بلاک کیا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ جیسے وزیر دفاع نے کہا کہ یہاں تو سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور ایسے ہی ہے، یہ سب کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ڈپٹی اسپیکر نے اسپیکر ایاز صادق کے کہنے پہ، کیونکہ شکایات بہت بڑی تھی اور واقعہ بہت بڑا ہے، ایک تو داخلی راستوں پر پارک جو گاڑیاں ہیں ان کو فوری ہٹانے کے احکامات جاری کیے ہیں، اور غصے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ ان راستوں کو کلیئر کرنے کے لیے یہاں پہ اگر لوڈر ہو، مطلب جو یہ گاڑیاں ہٹاتے ہیں، لفٹر، کار لفٹر، وہ یہاں پہ مستقل پھر تعینات کرنا پڑے گا، پھر یہ روز خبر بنے گی کہ فلاں ایم این اے، فلاں وزیر اور فلاں کی گاڑی کو اٹھا لیا گیا اور سارا۔ بہرحال یہ ساری صورتحال یہاں پیش آئی ہے۔ میں نے آج کا جو ویلاگ اس پہ، اسی بات پہ، اسی ٹاپک پہ، کہ اچھا اس میں اب یہ بھی سوالات ان کے جو صاحبزادے ہیں اور بھی، کیونکہ آج کل جو صورتحال ہے کہ پارٹی چھوڑنی ہے، دباؤ تھا اور اس طرح کی، انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ وہ بات کریں گے، بے شک وہ ضرور کریں گے، اس پہ جو اگر حقائق ہیں سامنے آنے چاہیے، کوئی بھی صورتحال ہے، لیکن جو ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحب کو جانتا ہے، انہیں معلوم ہے ان پہ کوئی دباؤ اثر نہیں کر سکتا، اور وہ کہ ان چیزوں کے تو عادی ہیں، ان کو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، وہ ایسی باتیں دل پہ نہیں لے سکتے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے چیزیں سامنے آنی چاہیے، یہ چیز ثابت شدہ ہے، سامنے آئی ہے، اور اس نے اس سانحے کی جو تکلیف ہے اس کو اور بڑھا دیا ہے، یہاں پہ ورڈ لفظ کاش آ گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ غریق رحمت کرے، ان کے جو لواحقین ہیں ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحب کے، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ووٹرز ہیں، سب کو صبر دے۔ یہ آج کا جو ویلاگ ہے
یہ اسی پہ باقی بہت سارے ایشوز ہیں، ہم نے اس پہ بھی بات کرنی تھی. کل میں جو اگلا جو ویلاگ ہوگا اس پہ ان ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے. ایران اور اسرائیل کا معاملہ اور جو OIC اجلاس اور پاکستان نے وہاں پہ کیا کہا، اس پہ بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کچھ خبریں بھی ہیں، شاہین میزائل دینے کی بھی بات ہوئی، یا وہ حقائق ہے کیا ہے اس کے پیچھے، وہ کس نے یہ بات میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ لے کے آئے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے بڑی تفصیلی. اور سب سے اہم جو بانی PTI ہیں عمران خان، ان کا جو آخری بیان ہے معافی کے حوالے سے، 9 مئی کے واقعات پر مشروط معافی، اس پہ انہوں نے جس طرح بات کی ہے، جو حقائق ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اس پہ ایک سیلاب آیا ہوا ہے. بانی PTI کو یہ دکھانے کے لیے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا اور ان کے لوگوں کا، ان کے رہنماؤں کا، ان کی پارٹی کا یا ان کا کیا کردار تھا، وہ ساری چیزیں دوبارہ ریفریش ہو گئی ہیں. اس پہ بھی ہم بھی کچھ بات کریں گے کہ یہ ہے کیا، یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے، اور اس کے کیا اور پہلو ہیں، کیا کیا اس کے معاملات ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. سب پہ ہم بات اگلے ویلاگ میں کریں گے. آج ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحب کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہ اس افسوسناک ایک واقعے اور سانے پر دل غمزدہ ہے، اور رحیم یار خان اور خاص طور پہ وہاں کے جو لوگ ہیں اور PTI اور باقی پارلیمنٹیرینز، وہ سب اس سانے پہ، اس افسوسناک واقعے پہ سب افسردہ ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.